اگر آپ نے کسی صحافی کو پکڑا اس لیے کہ اس نے تنقید کی ہے، اگر وہ کچھ اور کرے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا کچھ اور، یا مگر جہاں تک تنقید کی بات کر رہے ہیں خوب تنقید کرنے دیں، اس پہ کوئی پرچہ نہیں درج ہوگا. اور اگر اس لیے نوٹس دی گئی ہے تنقید کی بنا پہ تو صحافیوں کی بات میں بات کر رہا ہوں وہ فوراً واپس لی جائے. دیکھیے اٹارنی جنرل جو جہاں تک تنقید کرے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرا فائدہ کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تنقید روکنے سے، اس کے میں سخت خلاف ہوں. میں اس لیے خلاف ہوں، ایک تو آئین یہ واضح کر دیا ہے آئین نے کہ فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف پریس اینڈ ایکسپریشن. اور دوسری بات آپ میرا نقصان کر رہے ہیں. نقصان کس طرح سے؟ اگر خامیاں آپ تنقید کے ذریعے اجاگر نہیں کریں گے تو میں اپنی اصلاح کیسے کروں گا؟ تو اس میں تنقید میں اصلاح کا عنصر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب گالی گلوچ ایک الگ بات ہے، مگر تنقید کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی ایف آئی اے نے کام کیا تنقید کی بنا پہ کہ آپ نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی تنقید کریں، بے شک کریں، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ آئین کے برعکس ہے، یہ قانون کے برعکس ہے، اس میں یہ نقص ہیں، جو مرضی کریں. وہ کنٹیم میں بھی نہیں آتا نا. وہ اگر آپ کوئی کسی اگر آپ نے کسی صحافی کو پکڑا اس لیے کہ اس نے تنقید کی ہے، اگر وہ کچھ اور کرے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا کچھ اور، یا دیکھیں اب یہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے ذاتی طور پہ، مگر اب آئین میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ جوڈیشری کا مذاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ ان کی کانفیڈنس لوگوں کی گر جائے گی جوڈیشری میں. اگر آپ یہ وہ ذرا ایک لائن آ جاتی بیچ میں. مگر جہاں تک تنقید کی بات کر رہے ہیں خوب تنقید کرنے دیں، اس پہ کوئی پرچہ نہیں درج ہوگا. اور اگر اس لیے نوٹس دی گئی ہے تنقید کی بنا پہ تو صحافیوں کی بات میں بات کر رہا ہوں وہ فوراً واپس لی جائے. یا کسی نے بھی تنقید کی ہو، میں تو کہوں صحافی نہیں، عام شہری بھی تنقید کر سکتا ہے، اس کو اتنا ہی اختیار ہے. صحافیوں کو ضروری نہیں کہ وہ خاص ان کے یہ ہیں، مگر ایک عام شہری بھی تنقید کر سکتا ہے. فیصلے پہ آرٹیکل لکھیں ہمارے لکھیں. مجھے آرٹیکل 19 میں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا، اب ہمارے سینسی موریلٹی، پبلک آرڈر، یہ چیزیں as far as fair comment or criticism of judgments is concerned. ہم آپ کی انڈرٹیکنگ ریکارڈ کریں گے یا آپ حکم دیں گے، کون سا بہتر سمجھتے ہیں؟ My lord can record my undertaking. My lord, as far as fair comment or criticism is concerned. فیئر بھی نکال دیجیے. کرٹیسزم بھی آپ کو انفیئر کرٹیسزم آف دا ججمنٹ میں آگے بھی جاتا ہوں، انفیئر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. ٹیمپریٹ لینگویج تو ہونا جو کنٹمپٹ لینگویج میں نہیں، وہ اگر گالی گلوچ ہوتا ہے اس پہ بھی اثر نہیں ہے، مگر ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کی مجھے ذرا سا پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آرٹیکل 19 میرے لیے نہیں بنا، یہ عوام کے لیے بنا گیا ہے. تو ہر چیز میں اب توازن ہے. فار انسٹنس فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی بتا دے کہ کس کے کہنے پہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اور کس کے کہنے پہ یہ سارے نوٹسز کیے گئے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ملائن کی جا رہی ہیں. آرٹیکل 14 کے ساتھ پڑھے نا، دونوں چیزوں کو ملا کے پڑھے آپ. نہیں صدر صاحب سے ذرا سر آپ کچھ کہنے والے تھے. This is exactly what the Supreme Court bar maintains, that criticism on the judgment and a comment on the judgment of this August court is welcome, because that guides everyone. I welcome it. Well, so everyone welcomes that. But if concocted stories are made up against our honorable judges, that is a question that worries us as the Bar Association, because all kinds of stories were floated on the basis of various judgments rendered by this court. That is, we have always been very critical of that. اس کی وجہ یہ دیکھیے جی صدر صاحب، کیونکہ جو پیمرا ہے نا ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے فار دی جو سیٹلائٹ ٹیلی ویژنس اینڈ کیبل ٹی وی آپریٹرز. اب یہ جو یوٹیوب کا جو چینل ہے نا اس کا اپنا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوتا، بیکاز دیٹ کین آلسو بی ریگولیٹڈ بائی پی ٹی اے، یا یہ کوئی سیلف امپوز خود بنا لیں. جس طرح پی بی اے بنی تھی جب نئے نئے چینل آنے شروع ہوئے تھے تو ایک موقف یہ تھا کہ آپ سیلف امپوز کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں گے آپ نے سارے ٹی وی چینل مل کے.
इसमें ये इशू आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भी है, डिफेमेशन का लॉ भी है, 499, 500, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस भी 2002 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ का भी लॉ अपनी जगह मौजूद है। तो कभी भी जो फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने फेयर भी हटा दिया, क्रिटिसिज्म ही रहने दिया, तो वो टेम्परेट लैंग्वेज होती थी। कभी भी कोई जजमेंट क्यों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्कस द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, मगर वो एक लैंग्वेज का जो एक होता है ना ताल्लुक, वो जरा सा इसके अंदर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जुडिशरी को ये महसूस होता है। सर एक आप जरा आइन जरा उसकी एक्सेप्शन जरा पढ़ लेते हैं, आइन दीजिए। सॉरी, वी हैव टेकन यू बाय सरप्राइज। My lord, आइन दीजिए इनको, आर्टिकल 19। received a notice in the morning. अच्छा, यू आर अ पार्टी? No, my lord, I have just received a notice by this August court that I am required in this case. I am here, but Why you given notice? सर My lord, there's a notice issued by the office. of क्या? the- मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ जी। वो ये कि 5 मिनट पे बेंच के सामने जब ये लगा तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि किसकी कौन इनको नोटिस गया था। तो पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों को गया था। अच्छा, ठीक है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।